ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اب یہ ایک آیت ہے پوری کی پوری، اس کا ترجمہ پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تو فرمایا کہ اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اتارتا ہے بارش، وہ بارش وہی اتارتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، کل کیا کرے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی جان کو نہیں معلوم کہ اسے کس زمین پہ وہ مرے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور بتانے والا ہے۔ تو یہ آیت طیبہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں بیان کی کہ قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، بارش کب ہوگی یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور مادہ کے رحم میں کیا ہے، ماؤں کے رحم میں کیا ہے، چاہے وہ انسانی ماں ہو چاہے وہ حیوانی ماں ہو، ٹھیک ہے نا، ان کے رحم میں کیا ہے، پیٹ میں کیا ہے، اور کل انسان کیا کرے گا، اسی طرح انسان کون سی زمین میں مرے گا۔ تو یہ 5 چیزیں یہاں پر بتائی کی گئی کہ اللہ ہی جانتا ہے ان کے بارے میں، اور اس حوالے سے اس کا شان نزول بھی ہے کہ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان فرمایا کہ ایک دیہاتی آیا اور آ کر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قسم کے سوالات کیے، قیامت کب آئے گی، اور میں نے اپنے کھیتی کے اندر بیج ڈالے ہیں، بارش کب ہوگی، اور کل کیسا ہوگا میرا، اور میں کہاں انتقال کروں گا، یہ اس قسم کی باتیں اس نے پوچھی۔ تو اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی۔ تو ان کو علوم خمسہ بھی کہتے ہیں، 5 علوم، اور ان کو مفاتیح الغیب بھی کہتے ہیں، یعنی غیب کی چابیاں۔ قرآن میں دیگر آیتوں میں بھی ان کا ذکر آیا۔ تو اب یہاں پر یہ ایک تو ان آیت کی تشریح کے عنده علم الساعہ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، یعنی قیامت کا ایگزیکٹ علم، ڈیفینیٹ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کون سی تاریخ میں ہوگی، کون سے مہینے میں ہوگی، ٹھیک ہے، پورا کون سے سن میں ہوگی، اور بارش کب نازل کرے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اب یہ تو 2-3 چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ بارش کب ہوگی اور ماں کے پیٹ میں کیا، آپ کہیں گے آج کل تو سائنس بتا ہی رہی ہے، ویدر والے بتاتے ہیں بارش کب ہوگی، اور بعض اوقات بڑا ایکوریٹ بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے الٹرا ساؤنڈ بتایا تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو دیکھ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یا بارش کب ہوگی سے مراد صرف ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر آلات کے جان لینا، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حقیقی طور پہ اس کا پورا علم رکھنا، ٹھیک ہے، تجربے سے حکیم یا دایا پتہ کر لیتی ہے کہ جناب اس کو بچہ ہے یا بچی ہوگی، لیکن وہ سے ایک اندازے ہیں سارے کے سارے، ڈیفینیٹ علم نہیں ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ جب ماں کے پیٹ میں نطفہ جاتا ہے پھر نطفے پہ کیا مراحل گزرتے ہیں، کون کون سے لمحے میں، کون کون سے سیکنڈ میں کیا کیا اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو یہ سارا کا پورا ایمبریولوجی کا پورا ایک نالج ہے، پوری ایک سائنس ہے۔ پھر جینیالوجی اس کے بعد آتی ہے، تو پورا ایک تفصیلی علم ہے، اور ہر حال میں ہر نطفے پہ ہر چیز پر، اور تمام ماؤں کے پیٹوں میں تو اب خربوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو چھوٹی چھوٹی چونٹیاں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جب بہت بڑے بڑے مخلوقات آتی اور اسے بڑے بڑے چیزیں ویل وغیرہ، اور جو بہت چھوٹے چھوٹے مچھلیاں بھی کتنی لاتعداد قسم کی مچھلیاں ہیں، ہر وقت ان ماؤں کے پیٹوں میں کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کا الٹرا ساؤنڈ معلوم کر لیتے جناب ماں کے پیٹ میں کیا پتہ چل گیا، یہاں پہ سب کی بات ہو رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اسی طرح بندہ کل کیا کرے گا تو یہ انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا، اور کون سی زمین پہ مرے گا اس کے بارے میں انسان نہیں جانتا۔ تو اس حوالے سے
اب اس کے اندر ایک تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل میں عرض کر دوں، لیکن حدیث طیبہ ہے کہ جن میں ذکر کیا گیا کہ بارش کب ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، قیامت کا بتایا کہ محرم کی 10 تاریخ کو ہوگی، جمعے کے دن ہوگی، باقی آپ نے سن نہیں بتایا، کہ سن بتا دیتے تو پھر قرآن کی تکذیب ہو جاتی، کہ قرآن نے کہا کہ قیامت اچانک آئے گی، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن بتا دیتے تو پھر قرآن کے خلاف ہو جاتا، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن نہیں بتایا۔ اسی طرح یہاں پہ تو کہا گیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کام کے لیے اللہ نے فرشتے بھی مقرر کیے ہمیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ باقاعدہ نطفے کا ہاتھ میں لے کے اللہ سے پوچھتے بھی ہیں کہ کب مرے گا، کتنا رزق ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، پیدا ہونا نہیں ہونا، اس فرشتوں کو بھی اللہ نے علم دیا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام وہ ہر ایک کے بارے میں جانتے کون کب مرے گا اور کس زمین پہ مرے گا۔ بڑا دلچسپ واقعہ مفسرین نے لکھا کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی مجھے بہت گھور گھور کے دیکھ رہا، اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اور اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت یہ آدمی مجھے دیکھ رہا ہے کون ہے؟ آپ نے فرمایا ملک الموت علیہ السلام ہے۔ تو نے کہا حضرت مجھے بڑا ڈر لگ رہا کہ آپ مجھے ہندوستان کے کسی شہر میں پہنچا دیں، ہوا کو حکم دے وہ مجھے لے جائے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا وہ لے گئی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میں بڑا حیران تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس آدمی کی روح کو فلاں زمین پہ قبض کرنا ہے، اور میں حیران تھا کہ یہ آدمی تو ایک عام سا آدمی ہے، نہ اس کے پاس کوئی کرامت ہے نہ کوئی چیز ہے کہ جو اڑ کے وہاں پہ پہنچ جائے اتنی جلدی، یہ کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ نے پھر آپ کو ذریعہ بنا دیا اس کو وہاں تک پہنچانے کا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی جانتے کون کب مرے گا اور کون سی زمین پہ مرے گا، اور بہت کچھ ہے۔ حضرت قطب الاقطاب امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ آپ کا وصال کہاں پر ہوگا، کیونکہ جب آپ اپنے آخری سفر میں جا رہے تھے حج کے لیے تو آپ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی پھاوڑا لے لینا، کدال لے لینا، کھدائی کا سامان لے لینا۔ تو کسی نے پوچھا ماضی بن عزائم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضور یہ سب کیا ہے؟ فرمایا کہ ہمیسرا سوف ترا، کہ ان قریب تم ہمیسرا میں دیکھ لینا۔ تو آپ نے بتا دیا تھا کہ ہمیسرا میں میرا انتقال ہوگا۔ اسی طرح ماضی بن عزائم کہتے ہیں کہ جب آخری سفر تھا ہم جانے لگے تو میں نے انہی دنوں میں ایک لڑکی سے شادی کی تھی اسکندریہ میں، تو وہ رونے لگی کہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور میں حاملہ ہوں۔ تو آپ نے امام شاذلی رحمۃ اللہ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس خاتون کو بلاؤ۔ وہ آئی اور آپ نے اسے سمجھا اور کہا کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا اور اس کا نام عبد الدائم رکھنا۔ اور یہی ہوا کہ آپ سفر میں تھے اور بعد میں جب واپس لوٹ کے آئے ماضی بن عزائم رحمۃ اللہ علیہ تو دیکھا کہ وہ بیٹا پیدا ہو چکا اور اس کا نام عبد الدائم اس نے رکھا۔ تو یہ ماں کے پیٹ میں کیا یہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ کے ولی نے۔ یہ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، ورنہ بہت مثالیں ہیں اس کے اولیاء کرام کی۔ اسی طرح ایک عورت کا بچہ تھا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ لے کے جا رہے ہیں ساتھ میں تو آپ اس میں نظر رکھیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیسرا تک اس پہ ہماری نظر ہوگی بس۔ تو آپ کو پتا تھا آگے کیا ہونا ہے۔ تو جب ہمیسرا سے پہلے جو ہے اس نوجوان بچے کی طبیعت خراب ہے، اس کا انتقال ہو گیا، تو سب سے پہلے ہمیسرا کے قریب اسی کو دفن کیا گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی ان باتوں کا علم ہوتا ہے، بعض باتوں کا۔ تو اب کیا بات ہے جو اللہ تو منع فرما رہا پر ان نیک بندوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو اس کا علم کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے مگر اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا
سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے، اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا رسولوں میں سے اس کو اس پہ اطلاع دیتا ہے۔ تو اب یہاں پہ نفی کی گئی اور پھر انبیاء کو پتہ بھی چل رہا ہے۔ تو اب فرق کیا؟ فرق یہ ہے، دیکھیں اللہ کا علم اس کا ذاتی علم ہے، اور جو انبیاء کو اس نے دیا، تھوڑا دیا زیادہ دیا جتنا دیا، تو وہ عطائی ہے۔ تو یہ مین فرق ہو گیا کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اور انبیاء کو جو اس نے عطا فرمایا، کیونکہ انبیاء کو جو علم ہوا تو وہ اللہ کی عطا سے ہی ہوا، خود اپنی ذات سے نہیں جان سکتے وہ بھی، تو اللہ کے بتانے سے ہوا۔ فرشتوں کو جو ہوا وہ بھی اللہ کے بتانے سے ہوا۔ تو اب یہ فرق ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قرآن و حدیث میں کسی کا انکار لازم نہ ہے۔ جب ہم کہیں گے کہ بھائی اللہ نے فرمایا کہ کسی کو نہیں ہے اس کا علم، تو مراد یہ ذاتی طور پہ کسی کو نہیں ہے، اور حدیث میں جو آیا بھائی بعض کو یہ علم دیا گیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اللہ کی عطا سے دیا گیا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہو گیا، دونوں میں تطبیق بھی ہوگی، ورنہ آپ قرآن کا انکار کرو گے، حدیث کا انکار کرو گے، جس کا بھی انکار کرو وہ ہلاکت میں پڑو گے۔ تو تطبیق ہے، دونوں میں تطبیق، کہ دونوں اپنے اپنے جگہ پہ صحیح ہے، مگر اللہ کا علم ذاتی علم ہے، اور انبیاء کو جو دیا گیا وہ عطائی علم ہے۔ پھر اور بھی بہت کچھ ہے، اس میں بہت فرق ہے، لیکن بہت تفصیل ہو جائے گی، وہ ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ تو مختصراً بات یہ ہے کہ یہاں پر جو فرمایا گیا کہ اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، تو اس سے مراد ذاتی علم اس کے پاس ہے، باقی کسی اور کو جو علم دیا گیا وہ عطائی دیا گیا۔ پھر اس کا علم ہے کلی، ہر چیز کی باریکیوں کو، چھوٹے بڑے ہر بات کو جانتا ہے، اور جو دیگر انبیاء کو اس نے عطا فرمایا وہ ہے جزئی، یعنی اس میں سے جز ہے، سارا نہیں ہے وہ، کہ اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے انبیاء کو بھی جو عطا فرمایا وہ جزئی علم عطا فرمایا، اور اس کا علم کلی ہے، ہر چیز کے بارے میں اس کا کلی علم ہے۔ پھر جو اولیاء کو پتہ چلتا ہے تو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق وہ نبی علیہ السلام کی وساطت سے پتہ چلتا ہے، کہ اللہ کے نبی اس ولی کو بتاتے ہیں تو اس کو علم میں آتا ہے۔ جیسے کہ حضرت قطب الاقطاب امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی اب مصر کی طرف سفر کرو، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی بہت ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے راستے تم پر بادل سایہ کرے گا۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پیاس بہت لگتی ہے، تو فرمایا تمہارے آگے آگے بادل بارش برسائے گا۔ تو اب بارش کا برسانے کا علم میں آنا کس کی عطا سے ہوا؟ اللہ کے نبی کی عطا سے ہوا۔ تو جس ولی کے پاس بھی جو کچھ علم ہوتا ہے اس قسم کا، وہ اللہ کے نبی کی عطا سے ہوتا ہے۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ حال بتہ یہ جو کائن ہے یا دوسرے فال نکالنے والے بیٹھے ہیں، استخارے کر کے غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور خاص طور پر جو ستاروں کے علم کے ذریعے بتاتے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو جو اس پہ یقین رکھے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کفر کیا اس دین کا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ تو ان لوگوں کی تصدیق کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہمارے ٹی وی چینل اپنے چینلوں کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے نجومیوں کو بٹھا دیتے ہیں، اور جن میں بعض مولوی شکل سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بعض داڑھی منڈے ہوتے ہیں، اور بیٹھ کے جناب یہ کرکٹ کی ٹیم جیتے گی اور یہ ہارے گی، اور جناب آئندہ جو سیاست میں یہ ہونے والا اور وہ ہونے والا، وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو بڑی توجہ کے ساتھ بڑی دلچسپی سے سن رہے ہوتے ہیں اور مان بھی رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اکثر لوگ اس کے اندر گرفتار ہیں۔ تو دیکھیں دو قسم کی حدیث ہے اس باب میں، ایک تو یہ ہے کہ جو اس پہ یقین رکھے وہ کافر ہو جائے گا، اور دوسرا کوئی یقین تو نہیں رکھتا مگر اس میں انٹرسٹڈ ہے، تو فرمایا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان تمام آفاتوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔